الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ جو آپ کی مشکلات، آپ کی بیماریاں، جادو، جنات جو کہ آپ کو مایوس کر دیں، آپ کا کوئی مقصد حل نہ ہو رہا ہو، آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، یا اللہ پاک نے آپ کے رزق کو بند کیا ہوا ہو یا کوئی بندش آ گئی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو ابھی مانگ لیں۔ بہت ہی چھوٹا سا آسان سا عمل آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، جو کہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات کا عمل ہے۔ اس جمعرات کے عمل سے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا، آپ پر رزق کی برسات کر دے گا، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو جب مشکلات حل ہو جاتی ہیں تو پھر پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کی برسات اپنے بندے پر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے خاص نیک اور پیارے بندوں سے فرماتا ہے، جاؤ میرے بندے کی حاجت کو پورا کر دو۔ تو ماہ رمضان المبارک میں خوب خرچ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا سال بے شمار رزق ملے تو خرچ میں کشادگی کیجیے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اللہ پاک ان کو کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسی کو عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں نیکیوں کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور انعامات بھی ملتے ہیں، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے میسرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہ سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں دراوغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ منقول ہے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ تو روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1 لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا۔ آج روحانی وظائف چینل اسی طرح ماہ رمضان کے ہی مبارک مہینے میں آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ وہ خاص عمل کون سا ہے؟
جو 16 رمضان المبارک کا عمل ہے، اور 16 رمضان ہے اور ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے، بہت ہی خاص ترین عمل ہے۔ اللہ پاک ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ آپ کو عطا فرما دے گا، رزق کی برسات کر دے گا، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی، ہر طرح کی آزمائش سے آپ نکل جائیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ ایسا خاص عمل کون سا ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر آیا ہے؟ تو ضرور دیکھیں، ضرور سنیں وہ کون سا عمل ہے، اور اس عمل کو کریں بھی۔ اور سب سے زیادہ نیکی کی بات تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ کس طرح سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ وظیفہ سن لیجئے کہ جب بھی کوئی مشکلات آئے تو آپ نے ماہ رمضان، پہلے تو ماہ رمضان کی کسی بھی آپ جمعرات یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ جمعۃ المبارک کو بھی یہ عمل کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، چاہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے مغرب، چاہے عشاء۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 40 بار پڑھنا ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد 10 منٹ خوب گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ نفل توجہ، دھیان اور بھیکاری بن کر کریں۔ آپ کسی بھی وقت، یعنی 2 نمازیں ہیں، ظہر یا مغرب یا عشاء کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے، حاجت کی نیت سے آپ نے ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 40 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 منٹ خوب دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو پورا کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، اپنی جناب سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ ضرور دعا میں شامل ہوں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو ماہ رمضان کے صدقے میں خوب آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کو گناہوں سے بچائے، مصیبتوں پریشانیوں سے بچائے، اولاد کی تنگیوں سے بچائے، آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے دعاؤں میں نام ضرور شامل کروائیں، 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔